خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حامان کا معمہ۔ حامان کا ذکر قرآن میں۔ حامان ایک تاریخی اور پراسرار شخصیت ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ ان کی کہانی نے علماء اور ایمان والوں کے درمیان دلچسپی اور بحث و مباحثے کو جنم دیا ہے۔ حامان کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر فرعون کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور ان کی شخصیت اور کردار کو سمجھنے کے لیے اسلامی تعلیمات اور تاریخی تجزیے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حامان کون تھے؟ حامان کا ذکر قرآن میں فرعون کے دربار کے ایک اہم فرد کے طور پر کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھے۔ انہیں ایک مغرور اور اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو توحید کے پیغام کی مخالفت میں سرگرم تھا۔ قرآن میں حامان کو فرعون کے مشیر وزیر کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کے طور پر دکھایا گیا ہے جو فرعون کی ہدایت کے خلاف سازشوں میں شریک تھا۔ فرعون کے کبر و غرور اور کفر کی تقویت دینے والا فرد۔ قرآن میں حامان کا ذکر۔ قرآن میں حامان کو فرعون کے دربار کے ایک اہم کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ظلم و ستم اور کفر میں شریک تھا۔ قرآن کے مختلف مقامات پر ان کا ذکر ملتا ہے۔ ایک برج تعمیر کرنے کا حکم۔ فرعون نے اپنی بڑائی میں حامان کو ایک بلند برج تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ آسمانوں تک پہنچ سکے اور موسیٰ کے رب کو دیکھ سکے۔ یہ حکم فرعون کی توحید کے پیغام کا مذاق اڑانے اور اللہ کی ہستی کو چیلنج کرنے کی علامت تھا۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچا برج بنا تاکہ میں راستے تک پہنچ سکوں، یعنی آسمانوں کے راستے تک، اور موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں، اور بے شک میں اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ دو ظلم میں معاون۔ حامان نے فرعون کے ظالمانہ منصوبوں میں حصہ لیا جن میں بنی اسرائیل کی غلامی اور ان پر ظلم و ستم شامل تھا۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں راستے تک پہنچ سکوں۔ سورۃ القصص 28-38۔ 3 ناانصافی کا حامی۔ حامان کے اعمال اور مشورے فرعون کے کفر اور بغاوت کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوئے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جان بوجھ کر گناہگار تھے۔ سورۃ القصص 28-8۔ حامان کا تاریخی پس منظر۔ قرآن کے ذکر کے برعکس بائبل میں حامان کو کتاب نیسٹر میں ایک مختلف کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بائبل میں حامان کو فارسی بادشاہ اخسویرس کے دربار میں ایک عہدیدار کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو یہودیوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ 2 مصری تناظر۔ اسلامی علماء کی رائے ہے کہ قرآن کا حامان قدیم مصر میں ایک اعلیٰ عہدیدار فرعون کے وزیر تھا۔ 3 جدید تحقیقات۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ نے ایسے شواہد پیش کیے ہیں جو قرآن میں حامان کے ذکر کی تاریخی درستگی کی تصدیق کرتے ہیں۔ حامان کی کہانی سے سبق۔ قرآن میں حامان کی کہانی انسانیت کے لیے گہرے سبق فراہم کرتی ہے۔ غرور کے نتائج۔ حامان کا فرعون کے غرور اور بغاوت کا ساتھ دینا ظاہر کرتا ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو کس طرح بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ 2 اندھی تقلید کا نقصان۔ حامان ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو ظالم حکمرانوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور ظلم و ستم کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ 3 اللہ کو چیلنج کرنے کی ناکامی۔ فرعون کا حامان کو برج بنانے کا حکم اللہ کی عظمت کو چیلنج کرنے کی علامت تھا، لیکن اس کا انجام ناکامی ہوا۔ 4 اللہ کی عدل و انصاف۔ فرعون اور حامان دونوں نے اللہ کے عذاب کا سامنا کیا جو ظالموں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ حامان کا انجام۔ فرعون کی طرح حامان کا انجام بھی تباہی تھا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں ڈوبا تو حامان بھی اسی انجام کا شکار ہوا۔ پس ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ سورۃ القصص 28-40۔ قرآن میں حامان کا ذکر اور قرآن کی سچائی۔
हामान का जिक्र कुरान की इल्हामी सदाकत की निशानियों में से एक है। उनका फ़िरौन के दरबार में जिक्र तारीख़ी और आसार कदीमा की तहक़ीक़ात के मुताबिक है, जो कुरान की हक़्क़ानियत को ज़ाहिर करता है। नतीजा: हामान की कहानी कुरान में गुरूर, अंधी तकलीद और अल्लाह की हिदायत से बगावत के ख़तरात को उजागर करती है। ये कहानी इस बात की याद दहानी कराती है कि हक़ हमेशा गालिब आता है और ज़ालिमों का अंजाम हमेशा तबाही होता है। ये मोमिनीन को ईमान पर मज़बूत रहने और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है।